جو ہمارے رب کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے، وہ ہے دعا، اللہ سے مانگنا۔ نہ مانگنے والوں کو اللہ نے کہا ہے کہ بہت بڑی سزا بتائی ہے کہ وہ متکبر ہے، کبر ہے اس میں۔ پتہ چلتا ہے کہ نہ مانگنے والے لوگ جو ہیں کہیں نہ کہیں ان کے اندر کبر چھپا ہوا ہے، جو اپنے رب کے آگے نہیں جھک سکتا تو باقی کس کے آگے جھکے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کو عجیب سزا دیتے ہیں اس انسان کو کہ جو اللہ سے اپنی حاجات کو پورا نہیں کرتا۔ وہ سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کو پھر در بدر کر دیتے ہیں، دنیا کا محتاج کر دیتے ہیں، وہ ہر ایک سے مانگتا پھرتا ہے، وہ مانگتا بن جاتا ہے دنیا میں لوگوں کے پاس، اور وہ ذلیل خوار ہوتا ہے بیچارہ، کہیں کا نہیں رہتا۔ اللہ کہتا ہے جو میرے در سے گیا کئی دروں پہ بھیج دوں گا اس کو، میں مختلف جگہوں پہ بھیج دوں گا جہاں مانگتا پھر۔ اور جب یہ ہو جائے حال تو سمجھے انسان ہو یا قوم ہو وہ ذلیل ہو جاتی ہے۔ آج ہماری جو امت پہ جو سب سے بڑا عذاب آیا ہے وہ یہی عذاب ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کاسا اٹھائے لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں، اس ملک سے، اس ملک کے، اس ملک سے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ رمضان کو صرف منانا نہیں بلکہ ہم نے ہر چیز سیکھنی ہے، کہ جو چیزیں ہمارے میں کمی ہیں وہ رمضان دینے آئے ہیں، ہمیں بتانے آئے ہیں۔ تو یہ جو ہے دعا مانگنا، ساری عبادات اللہ نے دعا کی شکل میں پیش کی ہیں، ایون ذکر جو ہے یہ بھی دعا ہے، افسر اسی لیے کہا گیا اس کو۔ تو بس بندے کو اور رب کا تعلق ایک چیز سے بنتا ہے کہ بس مجھ سے مانگتا رہے۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو اللہ نے وعدہ کر لیا کہ دیتا ضرور ہوں میں اس کو۔ اللہ نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو مجھ سے مانگو۔ بعض اوقات ایسی ہوتی ہے انسان کی جلدی میں کوئی چیز گم ہو گئی، مل نہیں رہی ہے، بڑے پریشان ہوتے ہیں، ایک دم رک کے پہلے دعا اللہ سے مانگو کہ اللہ چیز گم ہو گئی، چیز شیطان نے ادھر کر دی، مجھے چیز دلا دے، وہ مل جاتی ہے الحمدللہ۔ پھر تجربہ کر لیں، اسی وقت اللہ قبول فرماتے ہیں دعا میں۔ یہ چھوٹی چیز ہم نہ مانگیں، وہ دینے والے اللہ کی ذات بھی ہے، بس وہی دیتی ہر چیز۔ تو وہ چاہتا ہے کہ ہر وقت میرے بندے کا جو لنک ہے نا وہ میرے ساتھ رہے، مانگتا رہے، ہر وقت مجھ سے مانگے۔ تو نہ مانگنے والا یقیناً اس کو یا تو اللہ سے شکایت ہوگی، یا اللہ سے ناراض ہوگا، یا اس کو پورا یقین نہیں ہوگا، یا وسوسے ہوں گے، یا کچھ نہ کچھ خیالات ہوں گے۔ اللہ تو بیماری کو جانتا ہے نا، ورنہ کیوں نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ سے؟ اور کیوں یقین نہیں آتا اس کو اللہ دے گا؟ تینوں چیزوں سے کوئی چیز تو ملے گی، اگر وہ نہیں ملی ہاں تو اس سے ایک اور چیز ہے کہ ایک دفعہ نہ مانگو، بار بار مانگو، وہی چیز مانگو جو آپ کو چاہیے، تو دعا تو قبول ہوتی رہتی ہے الحمدللہ۔ تکرار اللہ کو بہت پسند ہے دعاؤں کے اندر، ریپیٹ شو دو آل دا ٹائم، ایک دفعہ، دو دفعہ، 3 دفعہ، 10 دفعہ، 15 دفعہ، سبحان اللہ۔ تو پھر یہ فرشتے بھی وہ اس کے لیے دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دے دے، یہ مانگ رہے، بار بار مانگ رہے ہیں، رو کے مانگ رہے ہیں۔ اور سب سے بہترین جو وقت ہے دعا مانگنے کا دوستو، جو اللہ کو پسند ہے، طریقہ اور پوزیشن جو اللہ کو پسند ہے مانگنے کی، وہ ہے سجدے کے اندر۔ اپنے سجدوں کو ضائع نہ کریں، سجدے کے اندر دعا مانگیں، الحمدللہ سجدے کے اندر دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ نفلی سجدہ کریں، کچھ عبادت نہ بھی کریں تب بھی سجدے میں چلے جائیں، جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، ہاتھ اٹھانے سجدے میں چلے جائیں، 15 منٹ پڑھے ہیں، 10-15 منٹ الحمدللہ اللہ کے حضور میں سجدے کرتے ہیں۔ ایسے آج کل تو ماشاءاللہ بہترین موسم ہے رمضان کا، صبح اٹھیں ٹھیک ہے تک سجدے میں صبح اٹھتے اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں صبح سے۔